سر یہ ایک معاملہ ہے تصور شیخ کا. اس کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ تو بہت شرکیہ بڑا خطرناک قسم کا عقیدہ ہے اور بہت تصوف میں کہ اس کو بہت کنٹروورشل ہے. تو سر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تصور شیخ بھی کہا جاتا ہے اور تصور جانا بھی کہا جاتا ہے. واہ. یعنی اپنے محبوب کا تصور کرنا. جو لوگ شیخ کو اپنا محبوب رکھتے ہیں تو وہ اس تصور میں کھوئے رہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ تصور جو ہے وہ محسن کا تصور ہے. واہ. محسن کا تصور. دیکھیں میں نے تو رب کو نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا. انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے, دیدار الہی ہو انشاءاللہ. تو جس نے اللہ کی راہ دکھائی جی, اس محسن کا تصور نگاہوں میں رہے. واہ. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ تصور شیخ کی جو برکات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کہیں غلط کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ شیخ کا تصور جو ہے اسے بعض معاملات میں روک رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ وہ اتنا زیادہ تصور ہر وقت نگاہوں میں ہوتا ہے تو وہ اس کو خواب میں بھی اس کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی سوتے وقت بھی اس کو وہ دیکھتا ہے کہ شیخ مسکرا رہے ہیں, پتہ چلا کہ اس کے اس عمل سے وہ خوش ہو رہے ہیں, تنبیہ فرما رہے ہیں, غصہ ہو رہا ہے تو وہ اس چیز سے تو اس طرح اشارے مل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کے, جی ظاہر ہے یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے یہ تو عارفین کا موضوع ہے, یہ تو کاملین کا موضوع ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں, بہت حساس موضوع اور بہت حساس موضوع ہے, اور میں تو اس راہ کا ایک ادنا سا مسافر ہوں. جو میں سمجھ پایا ہوں, جی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ شیخ کا تصور جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں اپنے شیخ کو دیکھ رہا ہوں. بالفرض میں اپنے بابا مجید اللہ شاہ صاحب سے اگر اکتساب فیض ہے تو میں انہیں دیکھ رہا ہوں, ان کا چہرہ میری نگاہوں میں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا اور ان کا تصور ان کی نگاہوں میں. انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا, انہوں نے اپنے شیخ, اگر سلسلہ چشتیہ ہے تو انہوں نے بابا نظام الدین اولیاء کو دیکھا. حضرت نظام الدین اولیاء نے بابا فرید کو دیکھا, بابا فرید نے حضرت بختیار کاکی علیہ رحمت کو دیکھا, حضرت بختیار کاکی علیہ رحمت نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین کو دیکھا. انہوں نے حضرت اپنے شیخ حضرت عثمان ہارونی کو دیکھا. سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہا اور یہ سلسلہ پہنچا حضرت امام حسن بصری تک. سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو دیکھا وہ شخصیت کون تھی؟ مولا علی کو دیکھا. مولا علی نے رسول پاک کو دیکھا اور رسول پاک نے خود پروردگار کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم دیکھنے والوں کی نگاہ دیکھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ بیسیکلی اسی راہ کے سارے مسافر ہیں اور یہ راستہ وہی ہے. اب اس کو آپ تصور شیخ کہیں, اسے راہ سلوک کہیں, راہ معرفت کہیں, راہ حقیقت کہیں, نام کوئی بھی دیں, بنیادی طور پر یہ سارے چراغ جو ہے وہ اسی راہ کے ہیں جو آپ کو لے کر جاتے ہیں سراج منیرہ تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ یہ شب معراج تک جوڑ دیتا ہے آپ کو, سالک کو. جیسے مجھے اپنے بچپن میں کچھ استاد ہیں تو ان کا بار بار خیال آتا ہے, ذہن میں رہتا ہے, ان کی باتیں یاد رہتی ہیں, تصور آتا ہے. ماں کا بھی تصور رہتا ہے, باپ کا بھی تصور رہتا ہے ذہن میں, اپنے مطلب قریبی لوگ کو. انسان ہے نا, کبھی کسی کی کہی ہوئی بات آپ کوئی ایسا فیل کرنے لگتے ہیں تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے, تو بسا اوقات بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اور جس چہرے کو وہ بار بار تصور میں رکھتا ہے, کہنے والے تو کہتے ہیں, بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا جب ان کو لے کر گئیں تو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا, تصور میں دیکھا سامنے وہ کھڑے ہوئے اور منع کر رہے ہیں. تو یہ روحانی تصرف بھی ہے اور یہ ایک فیض کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. واہ. جس چیز کو آپ ہر وقت نگاہوں میں رکھیں گے تو اس سے فیض تو آپ کو مل رہا ہوگا نا. واہ,
ایک محسن کا، ایک مربی کا، ایک راستہ دکھانے والے کا تصور شیخ ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے. توحید سے متصل تصور ہے. سر اسی راہ کے مسافر ہیں سارے. بیش. یہ سارے تو ہمیں مطلب بتاتے ہیں کہ یہ خالق تک جانے کا راستہ ہے، خالق تک پہنچنے کے راستے ہیں. تو وہ جو انگلی پکڑ کے ہمیں چلا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں وہ راہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ تو بنیادی طور پہ محسن ہے ہمارا. واہ. کیوں اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم. واہ. انعام یافتگان کے راستے پر چلا. کس نے حکم دیا؟ اللہ پاک نے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر انعام کی. تو اب دیکھیے آپ آج جو غلطی ہم کر رہے ہیں نا علی بھائی بنیادی طور پر، وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی کہیں نا کہ اللہ کی راہ پہ چلنا ہو، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ کہے گا آپ کو کہ ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے، آپ رزق حلال شرط ہے، ساری باتیں بتائے گا. بہت اچھی بات ہے. ایک چیز مس کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا مینٹور، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا شیخ جو اس راہ سے گزرا ہوا ہو، اس راہ کی باریکیوں کو جانتا ہو کہ شیطان کیسے کیسے اور کہاں کہاں وار کرتا ہے. دیکھیں شیطان جو ہے نا بہت اچھا سیلز مین ہے. اچھا. ہاں، اس کی کمال پروڈکٹ بیچتا ہے. ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ شخص نمازی ہے تو یہ شراب نہیں پیے گا، تو اس کو شراب کے بارے میں نہیں بتائے گا. اس کو کہے گا تو غیبت کر. اس کو حسد میں ڈال دے گا، جیلسی میں ڈال دے گا. جس دام میں وہ آ جائے آرام سے. جس کی جو فیلڈ ہے لعین، اس کو اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی راہ سلوک پہ چلتا ہے تو وہاں اس کو کچھ خیالات آتے ہیں، کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کامل ہو گیا. تو شیخ بتاتا ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آئی ہیں، تمہاری منزل بہت آگے ہے. مثلاً ایک آدمی نے لاہور جانا ہے اور راستے میں حیدرآباد آیا. اب حیدرآباد میں جو ہے نا وہ چوڑیاں بہت اچھی ہیں، ربڑی مزیدار ہے، چوڑیوں کی کھنک بھی ہے اور ربڑی بھی ہے اور پلہ مچھلی بھی ہے اور ٹھنڈی سڑک بھی ہے. اب وہ سمجھتا ہے راہ سلوک یہی ہے، وہ یہاں اتر جاتا ہے. تو شیخ بتاتا ہے بیٹا ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے، تیری منزل کچھ اور ہے. خانپور آیا وہ اس کے پیڑے ہی دیکھ کے وہ مست ہو گیا. نہ بیٹا آگے چل. یہی بات اقبال نے سمجھائی. اقبال نے کہا کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں. واہ. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں. محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. واہ. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول. واہ. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. واہ. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول.